السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق دیکھا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے میسج پہنچایا اپنی قوم پر، مگر وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ جو ان سے متکبر بھی تھے، تکبر کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان سے اس وجہ سے ان پر عذاب آیا اور زلزلہ آیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جالوت اور طالوت ان کے درمیان جو قومیں تھیں ان میں کیا ہوا اور ان کا کیسے معاملہ سامنے آیا، اور انہوں نے کچھ طلب بھی کیا تھا اپنے پیغمبر سے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قرآن جامع بات کرتا ہے، اس کے اندر لیسن لیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی انسیڈنس بتایا جاتا ہے، کوئی واقعہ بتایا جاتا ہے، تو اس کے چھپے پیچھے جو لیسن ہوتے ہیں، جو اخلاقی سبق ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور اس قرآن ہمیں وہی سکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے آ کر کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ایک بادشاہ، پہلے انہوں نے کیا چیز طلب کیا؟ ایک بادشاہ، کہ ہمیں ایک لیڈر مقرر کر دو، اور دوسری چیز کیا طلب کی بعد میں، کہ تاکہ وہ ہمیں جہاد جو ان سے وہ کروائے اللہ کی راہ میں، اور ہم جہاد کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں بادشاہ بھی مقرر کر دوں اور وہ تمہیں جہاد کی طرف بھی لے کر جائے تو مجھے خدشہ ہے کہ تم لوگ جہاد میں نہیں جاؤ گے، مطلب تم لوگ پھر جاؤ گے۔ ان کو یہ شک پڑا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم لوگوں میں بادشاہ بنایا ہے، طالوت کو۔ تو وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ طالوت کو، یہ تو مالی لحاظ سے بھی ہم سے کمزور ہے اور یہ ڈیزرو نہیں کرتا، مطلب یہ قابل نہیں ہے اس کی۔ اب پہلی چیز خود مانگا کہ ہمیں ایک بادشاہ مقرر کرو۔ اب جب ایک بادشاہ مقرر کر دیا طالوت علیہ السلام کا کہ بھی یہ طالوت جو ہے نا، یہ جو ان سے اس کو جو ان سے بادشاہ مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے، جس پر وہ پھر گئے، کہتے ہیں یہ کیسے آ گیا، یہ تو نہ مالی لحاظ سے سٹرونگ ہے، نہ یہ اس کے قابل ہے، ہم اس سے زیادہ قابل ہیں۔ جس پر نبی نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کی یہ زمین ہے اور اس پر کس کو بادشاہ بنانا ہے یہ اس کے فیصلے ہیں، تو تم لوگ اللہ کی مرضی کے آگے خاموش رہو۔ اللہ کی زمین کشادہ ہے، تم لوگوں کو پر جو بادشاہ بنانا تھا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ نے اس کو یہ برتری دی ہے اور فضیلت دی ہے، تو تم لوگ کویسچن مت کرو۔ اب ان کو ایک نشانی کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو بادشاہ تم لوگوں کو بنایا ہے نا، اس کی ایک نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کیا نشانی ہے؟ کہ تم لوگوں کو ایک صندوق ملے گا، وہ صندوق ملے گا، اس میں آل موسیٰ آل فرعون دونوں کا بقیہ چیزیں بھی ہوں گی، اور وہ فرشتے لے کر آئیں گے۔ یہ نشانی ہے تم لوگوں کے لیے۔ اب طالوت جو ہیں وہ لے کر چل پڑے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے بات کی تھی بادشاہ ہونے کی، ان میں ایک بادشاہ مقرر ہو گیا۔ دوسری بات ہوئی تھی جہاد کی، اب جہاد کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جہاد کی طرف چلو، لیکن رستے میں تمہیں ایک نہر ملے گی، نہر ملے گی، یہ اللہ کی تم پر آزمائش ہے کہ تم نے اس میں سے پانی نہیں پینا۔ یعنی اللہ نے ایک چیز تم لوگوں پر مقرر کی ہے آزمائش کے طور پر کہ تم لوگوں نے اس سے پانی نہیں پینا۔ جو تم لوگوں میں سے اس میں سے پانی پیے گا وہ میرے میں سے نہیں ہوگا، مطلب میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سائڈ پر ہو جائے گا، وہ لشکر میں نہیں ہوگا۔ ہاں، جو پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہے۔ ہاں، ایک چلو بھر جو ہوتا ہے نا پانی وہ لے لو، مطلب صرف اتنا تھا مٹھی میں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ایک لمٹ آ گئی ہے، اللہ کی حد آ گئی ہے کہ ہاں اس سے کراس نہیں کرنا تم لوگوں نے۔ ان میں سے زیادہ تر نے وہ پانی پیا، تھوڑے رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا، جو اللہ پہ یقین رکھتے تھے انہوں نے پانی نہیں پیا، باقی جو تھے نا ان سب نے پانی پی لیا۔ مطلب بات نہیں مانی، پہلے اپنا ایک بادشاہ مقرر کیا، جب امیر نے کوئی بات کہی ہے تو اس پر مانے نہیں ہے۔ اب طالوت جو ہیں وہ مومنوں کو لے کر وہاں سے گزر گئے ہیں، اس نہر سے مومنوں کو لیا اور نہر سے گزر پڑے ہیں، جو پہلے بات ہوئی تھی کہ لشکر میں صرف وہی ہوگا جو پانی نہیں پیے گا۔ اب ان کو لے کر گئی ہیں، آگے گئے تو وہاں پر جو تھے ان میں بھی وہ کہنے لگے کہ اب ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم جالوت کی قوم اور اس کے لشکر سے لڑ سکیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، مکر گئے ہیں۔ پہلے وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ جہاد نہیں کر پاؤ گے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے، اور اب جو وہ بات ہوئی ہے تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، وہ لوگ مکر گئے ہیں، کہہ رہے ہیں اب ہم لوگوں میں طاقت نہیں ہے، ہمیں تھکاوٹ ہے، ہم جو ہے نا جالوت اور اس کے لشکر، اس سے ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ پر
لیکن اللہ پر یقین رکھنے والے، اس سے ملاقات پر یقین رکھنے والے، اس سے خوف کھانے والے، اس کا ڈر رکھنے والے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بسا اوقات، یعنی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹی جماعت ہے نا، چھوٹی تعداد میں یا کم تعداد میں جو جماعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی غالب کر دیتا ہے، مطلب وہ بھی جیت جاتے ہیں۔ جب ان کا مقابلہ ہوا ہے، اب ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جالوت سے، تو انہوں نے کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور اس قوم کافار پر، یہ جو کافر ہیں ان پر غلبہ دے۔ انہوں نے دعا کی ہے، انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، انہوں نے اب یہی کیا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، انہوں نے کہا یا اللہ تعداد میں تھوڑے ہیں، ثابت قدم رکھی۔ اب آخری جو بات ہے اب وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر آ کر ختم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جالوت کو شکست دے دی ہے، اللہ نے دعا قبول کر دی، مطلب انہوں نے جالوت کو شکست دے دی، جالوتیوں کو، اس کا لشکر بہت زیادہ تھا مگر اس کو شکست ہوئی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے جالوت کو قتل کیا، ان لوگوں میں داؤد بھی موجود تھے، حضرت داؤد علیہ السلام جو پیغمبر خدا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں مملکت بھی دی ہے، ان کو حکمت بھی دی ہے، ان کو علم بھی دی ہے۔ اب ہم لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آگے بات کریں گے، اور پھر ان کی اولاد میں حضرت سلیمان، ان دونوں کی ہم بات کریں گے کہ ان کا قرآن میں کیسے کیسے ذکر ہے۔ ہاں آگے اللہ نے یہ بات کی ہے، اس کے بعد آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض کو بعض پر غلبہ نہ دیتا تو دنیا میں فساد ہوتا، مطلب اللہ تعالیٰ علم غیب کیونکہ جانتے ہیں، اللہ سے زیادہ علم والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر میں ایک جماعت کو دوسری پر غلبہ نہ دوں تو یہ ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں فساد پھیلے گا، فساد فی الارض ہوگا اور رہنے کی جگہ نہیں رہے گی، تو آپ لوگ ایک کو غلبہ ضروری ہے تاکہ دوسرا جو ہے وہ مدھم ہو جائے اور فساد نہ پھیلے۔ اگر دونوں ہی نہیں ہاریں گے اور دونوں ہی لڑتے ہی جائیں گے تو پھر فساد ہی پھیلتا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا۔